صلی اللہ محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. مجالس تفسیر قرآن اور اہل بیت سلسلے کی 5ویں تقریب. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج 5 رمضان مبارک کو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. کلام پاک کا پہلا سورہ سورہ الحمد پیش نظر ہے اور ہم مسلسل یکم رمضان سے اسی سورے کی تفسیر پیش کر رہے ہیں. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ہم سے سورے کا آغاز ہوتا ہے اور یہ حمد کا لفظ جو ہے وہ مختص ہے پروردگار عالم کے لیے اور اس کی تعریف کے لیے. تعریف کے لیے عربی میں ثنا کا لفظ بھی ہے اور مدح کا لفظ بھی ہے. بے شک. لیکن مدح اور ثنا اور حمد میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ زیرو کی جب تعریف کی جاتی ہے یا کسی بے جان چیز کی تعریف کی جاتی ہے جیسے یاقوت، زمرد، ہیرا، جواہرات کی تعریف ہوگی تو اس کو تو تعریف مدح ثنا کہہ سکتے ہیں. لیکن پروردگار کی تعریف جب ہوگی تو اس کے لیے حمد کا لفظ ہوگا. اس لیے کہ حمد کے معنی یہ ہے کہ جس کی تعریف ہو رہی ہے مخلوق اس کی احسان مند ہے. بے شک. بے شک. احسان کی وجہ سے حمد ہو رہی ہے. حمد اس کی ہوتی ہے جس کے احسان کا بار سر پر ہو. اور صرف یہ نہیں کہ مخلوق پر اللہ کا احسان ہے اس لیے اس کی حمد ہو رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی مخلوق پر نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اور بغیر کسی معاوضے کے، یعنی کوئی چیز وہ طلب نہیں کر رہا کہ ہم تم کو یہ نعمتیں جب دیں گے کہ تم ہم کو رب مانو، ہم کو ایک مانو. نہیں، فراوانی ہے نعمتوں کی بے شک. مخلوق پر. کلمہ بعد میں ہے، توحید بعد میں ہے. نعمات دے دی، نعمات کو پیدا کر دیا اور کہا یہ ساری دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں. اور جن جن چیزوں کی ضرورت انسان کو پڑنے والی تھی اللہ نے پہلے ان چیزوں کو خلق کر دیا. چونکہ انسان کو سانس لینا تھا تو ہوا پہلے بنا. انسان کو پانی پینا تھا تو پانی پہلے خلق کیا. تو اس طرح وہ تمام چیزیں جو انسان کو آج زندہ رکھے ہوئے وہ تمام چیزیں اللہ نے پہلے سے خلق کر دی. تو اب جس نے اپنی مخلوق کے لیے یہ مہربانیاں کی ہیں اس کی حمد کرو، اس کی تعریف کرو. اب اسی لفظ حمد سے اس نے 2 لفظ اور مشتق کیے، یعنی انہی میں سے 2 لفظ اپنی حمد میں سے کہ میری حمد کرو. الحمدللہ رب العالمین، حمد کرو میری جو کہ عالمین کا رب ہے، اس کی حمد کرو. اور اسی لفظ حمد سے کہ جس لفظ سے قرآن شروع ہو رہا ہے اتنے عظیم لفظ سے اس نے 2 لفظ اور نکالے.
ایک لفظ حمد سے نکالا محمد اور ایک احمد. محمد کے معنی جس کی تعریف کی گئی اور احمد کے بھی معنی جس کی تعریف کی گئی. حالانکہ خود پروردگار عالم محمود ہے لیکن سرکار کو محمد کہہ رہا ہے. خود محمود ہے اور سرکار کو کہہ رہا ہے تم محمد ہو. محمد کا لفظ محمود سے زیادہ بلند ہے. اپنے نام محمود سے محمد کے لفظ کو بلند رکھا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. بلندی کا اظہار ہو رہا ہے تشدید سے، شدت کے ساتھ. محمد، محمد میں لفظ حمد شامل ہے. بے شک محمد میں حمد کا لفظ شامل ہے. اے میم دال حمد مل کر محمد بنتا ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اب محمود کے معنی بھی یہی ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، اور محمد کے بھی معنی یہی ہے کہ جس کی تعریف کی جائے. لیکن کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ کے نام سے محمد کا نام بلند کیسے ہو گیا، تو اس میں کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے بلند کیا ہے. دیکھیے شکایت تو وہابیوں کو، مقصرین کو، اور جو معرفت نہیں رکھتے شیعہ اور سنی، جو محمد آل محمد کی بالکل معرفت نہیں رکھتے، یعنی جاہل ترین شیعہ، جاہل ترین سنی، جو اعتراضات نکالتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یعنی چونکہ سوچ ہی منفی ہے، تنقید تلاش کر رہے ہیں، ہر چیز میں تنقید نکال لو. اب پتہ نہیں دشمنی محمد سے ہے، آل محمد سے ہے، یا علامہ سید ضمیر اختر نقوی سے ہے. یعنی میری دشمنی میں اتنے گر جاتے ہیں، اتنے نیچ ہو جاتے ہیں، اتنے گر جاتے ہیں، اتنے اسفل ہو جاتے ہیں، سافلین میں چلے جاتے ہیں، بالکل کیچڑ کے غار میں گر جاتے ہیں میری دشمنی میں، کہ کوئی نہ کوئی جملہ تنقید کا نکال لیں. لیکن ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ تنقید کرنے کے بجائے، جہالت کرنے کے بجائے، حسد کرنے کے بجائے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو، وہ تمہارے کام آئے گا، اور دوسرا کوئی بتائے گا بھی نہیں. کوئی سنی عالم بتائے گا، نہ کوئی شیعہ عالم بتائے گا، نہ کسی کا اتنا مطالعہ ہے کہ وہ بتائے گا اور نہ سمجھائے گا. جو کچھ ملے گا وہ تم کو ہم ہی سے ملے گا. اب تم جاہلانہ پن کرو تو کرتے رہو، جہالتیں کرتے رہو، اور تمہاری جہالت سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. ہم تو ان لوگوں کے لیے یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں جن میں معرفت ہے، اور ان کی تعداد کم نہیں ہے. یہ نہیں سمجھو کہ وہ اقلیت میں، بلکہ ہمارے لوگ، سمجھنے والے لوگ اکثریت میں ہیں، جہلا کم ہے. لیکن جہلا کا کام اس لیے نمایاں ہو جاتا ہے کہ شرفاء جاہلوں سے ٹکر نہیں لیتے اور انہیں منہ نہیں لگاتے. اگر منہ لگا لیں تو ہمارے لوگ اتنے چھا جائیں. لڑنا بھڑنا شرفاء کا کام نہیں ہے. اور ایک یہ فیس بک مل گیا تو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے منہ چھپا کے نقلی ناموں سے نقلی آئی ڈی، فیک آئی ڈی بنا کے لڑکا لڑکی بنی ہوئی ہے، لڑکی لڑکا بنا ہوا ہے. اب پتہ نہیں کس عقیدے کا ہے، کون ہے اور کیا بنا ہوا ہے، تو چوری چھپے کروایا جا رہا ان سے کام، یا وہ خود کر رہے ہیں، ان کی سرشت میں ہے، ان کے خون میں ہے، ان کی نجاستوں میں. مجھے یہ سب نہیں معلوم اور نہ اتنی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں اپنی بات تو کہوں گا نا، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیا کہہ دیا کہ محمود کا لفظ اللہ کا نام اور محمد کا لفظ اس سے افضل ہے، تو وہی سمجھا رہا ہوں. سمجھنے کی بات. ابھی تک تو میں نے نہیں بتایا کہ کیوں اور کیسے افضل ہے. محمد لفظ محمود سے افضل ہے. ہم نے نہیں بنایا افضل،
اللہ نے افضل قرار دیا۔ اب ہر چیز کی دلیل مانگی جاتی ہے، دلیل بھی ہم ہی دیں، تم عقل استعمال نہ کرنا۔ جاہلو، تم بالکل اپنی عقل اور اپنے دماغ کو نہیں بھڑانا۔ ہر چیز تمہیں بتا دی جائے، کتاب کا حوالہ بھی تمہیں دے دیا جائے، معنی بھی تمہیں بتا دی جائے، سب کچھ سمجھا دیا جائے، منہ میں ٹھوس دیا جائے نوالا بنا کے، تو علم اس طرح ٹھوسا توڑی جاتا ہے کہ نوالا منہ میں ٹھوس دیا، لو کھولو یہ ہے علم نہ، بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ انسان میں جذب اور کشف ہونا چاہیے، اور دل کو بدتمیزیوں سے، کفر سے، شرک سے، کینے سے، حسد سے پاک ہونا چاہیے، محمد اور آل محمد کی معرفت حاصل کرنا۔ یہی سبق میں دیتا آیا ہوں، اور یہی میں سکھاتا رہوں گا، اور یہی میں بتاتا رہوں گا کہ محمد کا لفظ محمود سے افضل کیسے ہے۔ محمود کے معنی بھی ہیں جس کی تعریف کی گئی، اور محمد کے معنی بھی ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جس کی تعریف ہو رہی ہے۔ محمود کے معنی بھی یہی ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے۔ محمود یعنی اللہ، اللہ کی تعریف پوری دنیا کر رہی ہے، اللہ کی تعریف پوری دنیا کر رہی ہے۔ تو جتنی تعریفیں، الحمد، جتنی تعریفیں ہیں وہ سب اللہ کی ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ اب محمد کی بھی تعریف دنیا کر رہی ہے، تو محمد کی تعریفیں یہاں رکھ دیجئے اور اللہ کی تعریفیں وہاں رکھ دیجئے۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ محمد کی تعریفیں زیادہ ہیں یا اللہ کی تعریفیں زیادہ ہیں۔ کائنات جس کی حمد کر رہی تھی اس نے پلٹ کر محمد کی تعریف کی، محمد کی تعریفیں ڈبل ہو گئیں اللہ سے زیادہ۔ کائنات جس کی تعریف کر رہی ہے وہ محمد کی تعریف کر رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے تم محمد ہو، تمہاری تعریفیں زیادہ ہو رہی، کائنات بھی کر رہی ہے اور میں بھی کر رہا ہوں، اس لیے محمد کا لفظ محمود سے افضل ہو گیا، اس لیے کہ مالک کائنات محمد کی تعریف قرآن میں کرتا ہے۔ اب سمجھے محمد کے کیا معنی اور کیوں محمد کا نام افضل ہے۔ محمد اللہ سے افضل نہیں ہے، نام افضل ہے، حمد افضل ہے، محمد کی تعریف افضل ہے۔ اب سمجھ میں بات آ گئی۔ اور وہی محمد اگر اپنے دوش پر علی کو بنا، تو جیسا میں نے بتایا تھا کہ علی کے معنی صرف بلندی نہیں، صرف بلندی نہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے، معتزلہ فرقے کا بہت بڑا عالم ہے، وہ کہتا ہے علی کے معنی ہے دنیا کی تمام بلندیاں جس کے سامنے آ کے جھک جائیں، اس کے تو وہ علی محمد کے دوش پر، وہ حسن اور حسین محمد کے دوش پر، جہاں کہہ دیں حسن حسین میری آنکھیں ہیں، علی میرا سر ہے، فاطمہ میرا جگر ہے، تو اب اس سے بڑھ کے کیا دنیا میں تعریف ہو سکتی ہے۔ اب ایک پاکستان میں ایک بیماری، اس قوم میں، پاکستانی قوم میں ایک بیماری نکلی ہے جو میں نے کبھی ہندوستان میں تو نہیں پائی، اور ہندوستان کی قومیت میں اور پاکستان کی قومیت میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق میں آپ کو سمجھا دوں۔ ہر ملک کی قوم کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، اور آئیڈیل میں اگر قوم متفق ہے تو اتحاد رہے گا، اور اگر سب نے اپنے 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 آئیڈیل بنا لیے چھوٹے 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 چھوٹے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپس میں فساد جھگڑا ہی رہے گا، کبھی ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ ہندوستان نے قدیم زمانے سے لے کر اب تک اپنا آئیڈیل صرف امام حسین کو بنایا، پورے ملک ہندوستان کا آئیڈیل امام حسین ہے، چاہے ہندو ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، وہاں کا عیسائی ہو، سب نے سب سے بڑا امام حسین کو مانا۔ ان کے اپنے آئیڈیل ہیں، ہندوؤں کے رام ہیں اور کرشن ہیں، بودھوں کے مہاتما بدھ ہیں، لیکن امام حسین کو وہ سب سے افضل ترین شخصیت سمجھتے ہیں، اور ان کو
ان کی یاد پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ہوا کہ مختلف فرقوں کے جمع ہونے کی وجہ سے ہر ایک نے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ الگ بنائی، کسی نے کہا ہمارا آئیڈیل یہ، کسی نے کہا ہمارا آئیڈیل یہ، کسی نے امام حسین پر متفق نہیں ہو پائی پاکستانی قوم۔ اگر پاکستان کی قوم ہندوستان کی طرح امام حسین کے آئیڈیل ہونے پر متفق ہو جاتی تو آج پاکستان بہت ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ بات تو اتحاد کی ہے، بات کہ آئیڈیل تو ایک ہو، ہر ایک اپنا ایک آئیڈیل لے کے آ جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ تو جس آئیڈیل کو لا رہا ہے وہ حسین کے قدموں کے برابر بھی نہیں ہے، حسین کے قدموں کی خاک نہیں ہے۔ تجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں کوالٹیز کیا کیا ہیں، اس میں کوئی فضائل بھی ہے، اس میں کوئی تعریف بھی ہے، لے کے آ گئے یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں۔ ارے ان کو تاریخ میں دیکھو تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ حسین کے مقابل کوئی آ سکتا ہے کہ حسین کے جو نورانی ماحول میں آ رہے ہوں، قرآن کی طرح نازل ہو رہے ہوں، اسی سینے پر آ رہے ہوں جس سینے پر قرآن آیا ہے، جہاں جبریل امی جس گھر میں آ رہے ہیں، جہاں وحی آ رہی ہے، اسی وحی کے ماحول میں حسین پرورش پا رہے ہیں۔ کوئی دوسرا حسین کے مقابل آ سکتا ہے؟ اچھا ان کو بھی مقابل لاتے ہیں حسین کے، جو کہا کرتے تھے میں حسین کا غلام ہوں۔ بڑے شرم کی بات، بڑے شرم کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ غلام اور آقا برابر نہیں ہو سکتا۔ غلام اور آقا، امت غلام ہے، حسین سردار ہے۔ حسین اگر یہ کہے کہ امت کہے کہ میرے آقا ہیں محمد، تو اس آقا کے دوش پر حسین، اس آقا نے حسین کو پالا۔ یہ تمام چیزیں ان تقریروں میں بتائی اور سکھائی جاتی ہیں تاکہ عقل میں یہ باتیں آ جائیں اور بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ حسین کے علاوہ سرکار کے بعد، علی کے بعد کون تھا جو عظمت پروردگار سمجھا تھا؟ کسی کے پاس معرفت ہوتی تو سمجھا تھا۔ تو جس ملک میں 70 برس میں، پاکستان میں، یہاں کی ایک چھوٹی موٹی قوم جو آباد ہے، یہیں کی قوم ہے، وہ اسی چکر میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح یزید کو بھی لے آئے، یزید کے خاندان کو لے آئے۔ بھائی اب یہ خاندان پروجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیے آپ جس کوشش میں لگے ہیں، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے یا تو قرآن تعریف کرے یا سرکار تعریف کرے تو اسلامی شخصیت بڑی بنتی ہے۔ آپ کے بنانے سے نہیں بنے گی، نہ اب آپ قرآن کی آیتیں بنا سکتے ہو کسی کی شان میں، اور نہ حدیثیں بنا سکتے ہو، وہ دور گزر گیا۔ جب آیتیں اتر رہی تھیں تو ہر وقت اس ملک میں یہی، جب سے یہ فیس بک آیا تو یہی ہو رہا ہے کہ فلانے کی ایف آئی آر کٹ گئی ہے اور فلانے کی ایف آئی آر کٹ گئی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ ارے بھائی جناب حمزہ کے قاتلوں کو آپ پروجیکٹ نہ کریں، بری بات ہے۔ اور اگر کوئی برا کہہ رہا ہے اس کو برا کہنے دو۔ حمزہ کے قاتل سب مردود تھے، سب مردود تھے، کوئی اس میں پولیس اور فلانا اور دھماکہ ایف آئی آر کٹ گئے۔ ایف آئی آر آپ کی کٹ جائے گی، اللہ میاں کیا۔ اگر آپ رسول کے دشمنوں کو اسٹرانگ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ احمق ہیں، بے وقوف ہیں، آپ احمقانہ کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ کام آپ کو نہیں کرنے چاہیے۔ تو میں سورہ الحمد کی تفسیر کے ذیل میں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ ہم جس کی ہو رہی ہے، عالمین جس کی ہم کر رہے ہیں،
وہ یہ کہہ رہا ہے اے محمد اور آل محمد ہم تمہارے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے۔ قرآن میں دلیل موجود ہے۔ آج کوئی دوپہر کو میرا پروگرام آج ٹی وی پر لائیو آ رہا تھا، اس میں ایک اہل سنت کے مولانا بھی تشریف فرما تھے، اور وہ بار بار یہ بتا رہے تھے کہ دعا جب قبول ہوتی ہے، جب آپ دعا سے پہلے بھی درود پڑھیں اور دعا کے بعد بھی درود پڑھیں، تو بھائی درود کس کے لیے بنا؟ آل محمد کی تعریف کے لیے اللہ نے درود ایجاد کیا، اور یہ نہیں کہا کہ تم پڑھا کرو، بلکہ یہ کہا ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے فرشتے پڑھتے ہیں۔ تو جس کی حمد و ثنا اللہ کر رہا ہو اسے آل محمد کہتے ہیں۔ بنی امیہ کی کیا حیثیت ہے؟ بنی امیہ کی کیا حیثیت ہے جو آپ انہیں لے کر آ جاتے ہیں آل محمد کے سامنے اور محمد کے سامنے؟ بھائی اس خاندان نے ہمیشہ سرکار دو عالم سے دشمنی کی ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے اس کے بارے میں تو سوچیں بھی نہ یار، نام بھی نہ لیا کریں بھائی، آپ لوگ ذکر بھی نہ کریں، نہ کتابوں میں کریں، نہ کہیں محفل میں کریں، یہ باعث شرم ہے، اسلام کے دامن پہ دھبا ہے۔ یہ بنی ہاشم کے دشمن تھے اور انہوں نے ساری زندگی دشمنی کی ہے۔ دیکھیے یہ خاندان جب سے شروع ہوا، 5-6 پشتوں سے تو خاندان شروع ہوا، یہ عبدالشمس سے خاندان شروع ہوا، اس سے پہلے یہ خاندان تھا ہی نہیں، کہیں رہا ہوگا تو رہا ہوگا۔ یہ خاندان شروع ہوا، جناب ہاشم سے دشمنی کی، جناب عبد المطلب سے دشمنی کی، پھر اس کے بعد جناب ابو طالب جناب عبداللہ سے دشمنی کی، پھر جیسے اسلام کا اعلان ہوا تو سب سرکار کے دشمن ہو گئے، اور اس کے بعد پھر حضرت علی کے دشمن ہو گئے۔ تو یہ سب وہ دشمن ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا کہ سرکار آپ کو تو کوثر عطا کیا، کل کوثر فصل لے رب کا بنا ان شانے کا ہو لگتا ہے، یہ دشمن آپ کا ابتر ہے، اسی کی فرد ہے جس کو قرآن نے حمالۃ الحطب کہا ہے۔ یہ عورت اسی خاندان کی ایک فرد ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا حمالۃ الحطب، یہ جو محمد کی راہ میں کانٹے بچھا رہی ہے، اس کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچا جائے گا اس کو، یہ جو مونچھ کی رسی بناتی ہے یہ محمد کی راہ میں کانٹے بچھاتی ہے۔ تو قرآن میں تو دشمنی کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ ایسی عورتیں موجود تھیں کہ جو محمد کی دشمن تھیں، لیکن وہ عورت جنت میں چلی گئی جو کوڑا پھینکا کرتی تھی، اس لیے کہ اس کی عیادت کو جب سرکار چلے گئے تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے کہا آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور ایک وہ عورت ہے ابو لہب کی بیوی جسے حمالۃ الحطب کہا جاتا ہے، قرآن جس کی مذمت کر رہا ہے۔ تو اب اگر میں حمالۃ الحطب کو یہ کہوں کہ خدا اس پہ لعنت کرے، اور لعنت سورہ لہب میں اللہ کر رہا ہے اس عورت پر جس کا نام ام جمیل ہے، اور اللہ اس پہ لعنت کر رہا ہے، سورہ لہب میں قرآن میں سورہ موجود ہے کہ ام جمیل پہ اللہ کی لعنت ہے، تو ابھی میں کہوں کہ ام جمیل پہ لعنت، آپ میرے FIR کاٹ دیں گے، تو قرآن سے آپ افضل ہو گئے، تو پھر آپ قرآن سمجھے کہاں یار؟ آپ نے قرآن کو مانا کہاں؟ اور جو قرآن کے سوروں اور آیتوں سے انکار کر دے اسی کو تو مشرک کہتے ہیں، وہی تو کلمہ پڑھ کے مشرک ہو جاتا ہے۔ تو بڑے افسوس کی باتیں ہیں یہ ساری باتیں، اور نادانیاں ہیں، یہ باتیں سب مل کے سمجھائیں، ہر ایک اپنی ذات بنانے میں لگا ہوا ہے۔ ہم آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ سے دعوت فکر دے رہے ہیں کہ حمد اللہ کی ہے، اللہ کے بعد محمد کی تعریف اور پھر آل محمد کی ہے، بس اس کے علاوہ زیادہ بھبڑ اور بھیڑ کو لانے کی ضرورت نہیں، بہت ہے یہ سیرت سدھارنے کے لیے، کردار بنانے کے لیے، ملک کو ترقی دینے کے لیے، بس یہ اتنا کافی ہے، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین کافی ہے، بہت کافی ہے۔ اور بہت زیادہ آئیڈیلز چاہیے تو پھر 14 معصوم اور کربلا کے 72 شہید ہیں، بس اس کے علاوہ یہ بھی آ جا، تو آ جا، یہ آ جا، وہ آ جا،
اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو آپ لائیں گے وہ ناقص ہوگا، جسے اللہ لائے گا وہ کامل ہوگا۔ اللہ کاملوں کی طرف دعوت دے رہا ہے، جیسے چاند کامل ہوتا ہے ویسے یہ ذوات مقدسہ کامل ہیں، کردار بھی کامل ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، جیسے کہ علامہ اقبال پہ میں ایک پروگرام الگ سے کر رہا ہوں، تو علامہ اقبال پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں اور ان کو خراج پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے ایک تصور دیا تھا مسلمانوں کو ایک سلطنت خداداد کا کہ ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ خواب انہوں نے دیکھا اور عوام نے، مسلمانوں نے ان کے خواب کی تعبیر مکمل کر دی۔ تو جو خواب انہوں نے دیکھا تھا تو وہ جس طرح سکھاتے اور بتاتے تھے، تو انہوں نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ ملک تو بناؤ گے لیکن ملک میں آئیڈیل کون ہوگا؟ تمہاری زندگی کو چلانے کے لیے تم کس سے سیکھو گے؟ تو انہوں نے کہا 5 ہستیاں بس، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ ان 5 کی تعریفیں انہوں نے کی۔ عالم اسلام میں سے ایک خاتون کو چنا۔ علامہ اقبال کی شاعری میں کوئی خاتون نہیں ہے سوا سیدہ، 2 شہزادے حسن اور حسین، مولا علی۔ سرکار دو عالم کی تعریف سے بات شروع کی انہوں نے، ایک نظم انہوں نے سرکار پہ کہی، پھر ایک نظم مولا علی پہ کہی، پھر ایک نظم جناب سیدہ پہ کہی، اور پھر امام حسین اور واقع کربلا اور اسی میں امام حسن علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ایک جگہ جناب سید سجاد کا ذکر بھی علامہ اقبال نے کیا ہے، بس اس کے علاوہ وہ کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے اور نہ کسی کے بارے میں کوئی نظم کہتے ہیں۔ طویل نظمیں صرف پنجتن کی 5 ہستیوں کے لیے کیا۔ تو کیوں کیا؟ اس میں انہوں نے ایک آئیڈیالوجی دی ہے۔ وہ آئیڈیالوجی یہ دی ہے کہ دیکھیے، ٹیچر جو اپنے طالب علم کو، شاگرد کو سکھائے گا کہ کردار ایسے بناؤ، زندگی ایسے گزارو، اور ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے طور و طریقے کیا ہیں، تو اس کے لیے ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچر جب بتائے، سمجھائے اور سکھائے تو ٹیچر کو عوام تک جانے سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا کہ وہ اپنے گھر کا جائزہ لے لے اور یہ دیکھے کہ ٹیچر کی بیٹی، ٹیچر کا بیٹا، ٹیچر کا بھائی اپنے کردار میں مکمل ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا اور اپنے گھر میں تعلیم پہلے نہیں دے گا اور باہر نکل کر تعلیم دے گا تو وہی عوام اسے کہیں گے تم کیا ہمیں سکھانے آ گئے، جاؤ اپنے بھائی کو دیکھو، تم ہمیں کیا سکھانے آ گئے، جاؤ اپنے بیٹوں کو دیکھو۔ تو اگر تنقید ہو گئی بھائی تو پھر ٹیچر فیل ہو گئے۔ اس لیے علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے پہلے ایسی ہستیاں تیار کی تاکہ جب ہم تبلیغ کریں کافروں پہ تو کوئی پلٹ کر یہ نہ کہے تمہارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، تمہارا بھائی ایمان نہیں لایا، تمہاری بیٹی ایمان نہیں لائی، تمہارے بیٹے ایمان نہیں، تمہارا چچا نہیں ایمان لایا، چچا بھی ایمان لا چکا تھا، چچی بھی ایمان لا چکی تھی، بھائی بھی ایمان لا چکا تھا۔ تو ایسے آئیڈیل بنا لیے سرکار نے، پھر دعوت دی تاکہ مثال پیش کر سکیں، مثال پیش کر سکیں کہ جہاں یہ جملہ کہنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے کہ کاندھوں پہ بٹھا کر حسن اور حسین کو نکلے۔ تو ایک مشہور شخصیت جن کو بہت پروجیکٹ کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا سرکار کیا کہا، کیا کہنے لگے کہ بھائی حسن اور حسین تمہاری سواری بہت اچھی ہے، یعنی محمد سواری بنے تو سرکار نے ذرا خفگی کے لہجے میں کہا یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار بہت اچھا، یہ ہے ناز، یہ ناز، اور یہ اہل سنت اور شیعہ سب نے یہ روایتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ عیب تلاش کرتے رہتے ہیں، یہ زحمت کیوں فرماتے ہیں آپ؟ پاکستانی قوم، پاکستانی مسلمان سرکار کے گھر میں عیب کیوں تلاش کرتا رہتا ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ بھائی یہ عیب کیوں تلاش کرتے رہتے، کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔
تو یہی کہہ دو ابو طالب۔ اور بھائی ابو طالب کے لیے آپ پہلے یہ تو طے کر لیجئے کہ کس اصول کے تحت آپ کو بات کرنی ہے، یہ تو طے کر لیں آپ، کوئی اصول طے کریں۔ بھائی یہ اصول ہے کہ اجماع، اچھا بھائی اجماع پہ بڑا ناز ہے مسلمانوں کے، کسی چیز پہ اجماع ہو جائے، کسی عقیدے پہ اجماع ہو جائے، کسی روایت پہ اجماع ہو جائے، سب متفق ہیں، تو کیا ایمان ابو طالب کے مسئلے میں تمام راوی متفق ہیں؟ ہاں ان کا اجماع ہو گیا، اور بخاری نے بھی لکھا اور مسلم نے بھی لکھا اور فلاں راوی کہتا اور فلاں راوی کہتا، یہ اجماع آپ کا ہے، اس اجماع میں خود سرکار دو عالم ہیں یا نہیں ہیں؟ سرکار کی کوئی حدیث تو دکھا دے مسلمان کہ سرکار نے یہ کہا ہو کہ چچا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس لیے سرکار یہ بات ہی نہیں کہیں گے، احمقانہ روایت ہے، یہ بے وقوفی کی روایت ہے کہ ابو طالب کی وفات کے وقت محمد یہ کہہ رہے تھے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، 40 سال تو محمد ساتھ رہے ہیں۔ ایمان کی بحث آپ کر رہے ہیں، بھائی جب نبی بنے ہیں نا سرکار تو ابو طالب ساتھ رہے کہ نہیں رہے؟ تو وفات کے وقت سرکار کو یاد آیا، دعوت ذوالعشیرہ میں جب پورے خاندان کو بلایا تھا اس وقت نہیں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیا، اور اگر ابو طالب نے پڑھا نہیں تھا اور چچی نے پڑھ لیا تھا تو سرکار نے کہا کیوں نہیں کہ آپ کی زوجہ نے پڑھ لیا آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس کے معنی وہ بھی پڑھ چکے تھے، ورنہ سرکار کا کوئی قول تو ملتا کہ چچا آپ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اور پھر سب سے بڑھ کے اللہ کی گواہی، قرآن کی گواہی، اللہ تو عادل ہے نا، اگر ابو لہب کافر تھا تو قرآن نے اعلان کیا کہ محمد تمہارا یہ چچا کافر ہے ابو لہب، تو اگر ابو طالب کافر ہوتے تو ایک اور سورہ اترتا کہ تمہارا دوسرا چچا بھی کافر ہے، بجائے اس کے ایک سورہ ابو طالب کی مدح میں اترا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اسی میں کہا اللہ نے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تم یتیم تھے لیکن اللہ نے تمہاری پرورش کی، پرورش ابو طالب نے کی، اللہ نے کہا ابو طالب کی پرورش میری پرورش، ابو طالب کی تعریف، قرآن ابو طالب کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، سرکار کی حدیثیں ابو طالب کے ایمان پہ گواہ۔ اب اس کے بعد اس اجماع میں علی ہیں، تو علی سے بھی تو پوچھ لیجئے آپ کیا کہتے ہیں اپنے والد گرامی کے ایمان کی بلندی؟ امام حسن علیہ السلام آیا اور کہا کہ بابا ہمارے دادا ابو طالب کے ایمان کے بارے میں آپ کا ارشاد کیا ہے؟ کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ پوری دنیا کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں اور ابو طالب کا ایمان ترازو کے دوسرے پلے میں، ابو طالب کا پلہ بھاری رہے گا۔ تو پوتوں سے گواہی لو، گھر والوں سے گواہی لو، پڑوتوں سے گواہی لو، پانچویں امام سے گواہی لو۔ فرماتے ہیں محشر میں ابو طالب کا نور پورے محشر کے میدان میں چھا جائے گا، 5 نور ایسے ہوں گے کہ جو چھا جائیں گے محشر میں، اس میں ایک ابو طالب کا نور بھی ہوگا، اور اللہ اذن دے گا ابو طالب کو کہ اس محشر کے میدان میں تم جسے چاہو سفارش کر کے بخشوا لو۔ یہ تو ابو طالب کا مرتبہ ہے، یہ ابو طالب کا مرتبہ ہے، تم بخشوا لو۔ تو ابو طالب کس کو محشر میں بخشوائیں گے؟ ان کو بخشوائیں گے جو ان کے ایمان پہ بحث کرتے ہیں، یا ان کو بخشوائیں گے جو ابو طالب کی شان میں قصیدے کہتے ہیں، منقبتیں کہتے ہیں، جو تقریر میں ابو طالب کی شان بیان کرتے ہیں، تو ان کے لیے ابو طالب کی نظر عنایت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے سرکار کے خاندان میں بالکل آپ کفر وغیرہ تلاش نہ کیجئے۔ رہ گیا ابو لہب کا معاملہ، ابو لہب عبد المطلب کا بیٹا نہیں، بلکہ ایک چونکہ عبد المطلب نے عقد بیوگان شروع کیا تھا، اس لیے جس بیوہ عورت سے عقد کیا عبد المطلب نے، تو اس عورت کا پہلے شوہر کا بیٹا ابو لہب تھا،
حضور کا سگا چچا نہیں ہے، وہ سوتیلا منہ بولا چچا ہے بھائی. چچا میاں کہا جاتا تھا تو سب چچا میاں کہتے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ اعلان کرتا، قرآن میں کہتا یہ تمہارا چچا ہے. اللہ نے تو کہا نہیں کہ ابو لہب تمہارا چچا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، بس ٹوٹ جائے اس کے ہاتھ. اگر وہ جڑا ہوا ہوتا سرکار سے تو کبھی اللہ اسے کوستا نہیں. یہ تو سرکار کی عظمت ہے. یہ تو بتانا ہے کہ محمد کے معنی کیا ہیں اور اللہ تعریف کہاں تک کرتا ہے اور کتنے ناز اٹھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیے کہ سفارش میں قبر سے لے کر محشر کے میدان تک سرکار اور سرکار کا گھرانہ کام آئے گا. ادھر ادھر کے محلے کے لوگ کام نہیں آئیں گے. وہ اپنے کو بخشوا لیں بہت ہے، وہ اپنے کو بخشوا لیں بہت ہے. بلکہ یہ دعا کیا کیجئے کہ خدا کرے کہ جن کے بارے میں آپ باتیں کرتے ہیں نا، سارے عالم اسلام پاکستانی قوم جن کے بارے میں باتیں کرنے پر تلی ہوئی ہے، ان کے لیے دعا یہ کیا کیجئے کہ سرکار ان سے کسی طرح راضی ہو جائیں. اور سرکار کے ساتھ یہ دعا کیجئے کہ علی راضی ہو جائیں، حسن اور حسین راضی ہو جائیں، اور سب سے بڑھ کے جناب سیدہ ان سے راضی ہو جائیں. اگر جناب سیدہ کسی سے راضی نہیں ہے تو بس پھر سمجھ لیجئے کہ راضی نہیں ہے. اس لیے کہ سورہ جو ختم ہوتا ہے، سورہ الحمد، وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے کہ ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اللہ کی تمام نعمتیں سرکار پر، علی پر، سیدہ پر، حسن اور حسین پر اللہ نے اتمام کر دیا. اپنی نعمتوں کا خاتمہ ان ہستیوں پہ کر دیا. یہی انعمت علیہم. اب اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ لوگ اور جن پہ اللہ غضبناک ہو. جن پہ اللہ غضبناک ہوا ان کا راستہ ہم کو نہیں چاہیے. تو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ کن پر غضبناک ہوا. اس لیے 200 اہل سنت کی کتابوں میں، 200 میرے پاس پوری فہرست موجود ہے اہل سنت کی 200 کتابیں، جس میں ایک حدیث ایک ہی طرح سے 200 کتابوں میں مل جائے گی ایک طریقے سے. اور وہ حدیث یہ، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. تو یہاں پر آ کے آپ دیکھ لیجئے کہ اس حدیث کی روشنی میں اگر فاطمہ کسی پر غضبناک ہو گئی ہیں تو وہ غضبناکی اللہ کی ہے. اب سمجھ میں آ جائے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کہہ رہا ہے جن پہ میں غضبناک ہوں ان کا راستہ نہ اپنانا. تو آپ کو زہرا کسی پہ غضبناک تو نہیں ہو گئی. اگر کسی پہ غضبناک ہے تو اس کا راستہ نہیں. یہ 5 وقت نماز میں دعا مانگو کہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے. اللہ جن پہ غضبناک ہوا ہے ہمیں اس کا راستہ نہیں چاہیے. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں بات محمد محمد اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک کے عوام بیماریوں سے، بلاؤں سے دور رہیں. بحق محمد اور آل محمد ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مر گئے ان کے درجات کو بلند فرما. امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما اور ظہور میں تاجیل فرما.